السلام علیکم۔ وائس آف عربیہ میں خوش آمدید۔ ناظرین، ماہ ذوالحج کے حوالے سے ہم آپ کے لیے ایک تاریخی معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو کو تفصیل سے دیکھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ ناظرین، سفر حج کے پہلے کافروں کے بارے میں آپ کو بتلاتی چلوں کہ سعودی عرب میں لاری کے نیم سے حجاج کے لیے بس چلتی تھی۔ مملکت کے دیگر شہروں کی طرح مکہ مکرمہ، منی، مزدلفہ اور عرفات میں بھی حج ٹرانسپورٹ نے ترقی کا سفر بتدریج طے کیا ہے۔ بسوں کی جنرل سنڈیکیٹ کا کہنا ہے کہ گزشتہ اشروں کے دوران حج موسم میں ٹرانسپورٹ سیکٹر نے بتدریج ترقی کی ہے۔ قدیم زمانے میں حج کا سفر مشقت کا سفر ہوتا تھا۔ عازمین حج کو اپنی بستی سے مقدس مقامات تک پہنچنے میں مہینوں لگتے تھے۔ بسوں کی جنرل سنڈیکیٹ کا کہنا ہے کہ سعودی ریاست کے قیام کے بعد ٹرانسپورٹ کے نئے وسائل حاجیوں کے سفر کے لیے متعارف کروائے گئے۔ 1924 میں سفر حج کے لیے اونٹوں کی جگہ گاڑیوں نے لے لی۔ قدیم زمانے میں زائرین کو اونٹوں سے حج مقامات پر لانے لے جانے کا کام لیا جاتا تھا۔ جو لوگ یہ انتظام کرتے تھے وہ المہرجون اور المقومون کہلاتے تھے۔ المہرجون سامان چڑھانے، اتارنے اور حاجیوں کو اونٹوں پر بٹھانے اتارنے کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کا دائرہ کار مکہ تک محدود ہوتا تھا۔ ایک اور گروپ ہوتا تھا جو المقومون کہلاتا تھا۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ حاجیوں کو حج مقامات آنے جانے کے لیے سواری مہیا کرنے کی ہوتی تھی۔ یہ لوگ حاجیوں کے ساتھ جدہ اور مدینہ بھی جایا کرتے تھے۔ یہ نظام 1945 میں ختم ہو گیا۔ سعودی عرب میں پہلی بار 1948 میں بسوں کی جنرل سنڈیکیٹ قائم کی۔ 4 برس تک اس کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر مارچ 1953 میں شاہ عبدالعزیز نے بسوں کی جنرل سنڈیکیٹ 2 کے قیام کا فرمان جاری کیا۔ اس کا انتظام ریڈیو اور حج ادارے کو دیا گیا۔ اس کی نگرانی وزارت حج و عمرہ کو دی گئی۔ بسوں کی جنرل سنڈیکیٹ حج ٹرانسپورٹ پلان کے نفاذ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سنڈیکیٹ حاجیوں کے ٹرانسپورٹ کے لیے انواع و اقسام کی بسوں کا انتظام کرتی ہے۔ شروعات لاری سے کی گئی تھی جس سے سامان منتقل کیا جاتا تھا۔ پھر اسکول بسوں سے کام لیا جانے لگا۔ 20ویں صدی کے اواخر میں جدید طرز کی بسیں استعمال ہونے لگیں۔ سنڈیکیٹ نے حج ٹرانسپورٹ میں سرمایہ کاری کے دروازے کھولے۔ اس سال 68 ٹرانسپورٹ کمپنیاں اور ادارے حج ٹرانسپورٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ 20,000 بسیں سنڈیکیٹ کے پاس ہیں۔ سنڈیکیٹ نے نہ صرف یہ کہ جدید طرز کی بسوں کا اہتمام کیا ہے بلکہ حج ٹرانسپورٹ نے ای سسٹم کا عمل دخل بھی بڑھا دیا ہے۔ ناظرین، اسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اس سال بھی عازمین حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں بھی اس اہم فریضہ کو ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت لوں گی۔ اللہ حافظ۔